اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسول الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں اور محترم مستورات، سننے والے احباب، سب میری طرف سے سلام۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات، ایک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ پاک کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے۔ جس کا یہ ایمان ہے، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ اس کے اوپر اللہ کی غلامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں سارے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک۔ حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی ہے۔ دیکھیں کتنی محبت سے، کتنے پیار سے آپ لوگ اتنی گرمی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ایمانیات تو بہت بڑی چیز ہے۔ میں ان تین جو ایمانیات کی جز ہیں ان پر آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ایمان، آمنت باللہ، میں اللہ کے اوپر ایمان لایا۔ دوسرا ایمان، اور اللہ پاک کے فرشتوں پر بھی ایمان لایا۔ تیسرا ایمان، اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کلام یعنی کتابوں پر بھی ایمان لایا۔ چوتھا ایمان، اللہ کے بھیجے ہوئے جتنے بھی پیغمبر، رسول، نبی 1,00,000 کم و بیش 24,000 دنیا میں تشریف لائے، سب پر ہم سب کا ایمان ہے۔ آج ذکر ہو رہا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی عمل پیش کیا جو 1,24,000 انبیاء کرام نے دنیا میں آ کر پیش کیا۔ یہ سلسلہ کوئی آج اور کل کا نہیں، امام حسین سے لے کر آج تک اس کے بعد بھی کتنے ظالموں نے ظلم کیے ہیں، ان کا یہ سلسلہ بہت لمبا ہے۔ میں آپ کی وجہ ان بڑے بڑے اللہ پاک کے جو کلام پاک میں ذکر آیا ہے ان کے بارے طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں، جس میں سب سے پہلے قربانی دینے والے حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے 950 سال لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت دی اللہ کی طرف۔ کیا کہا کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مان لو اور اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت کے سارے لوگوں نے، جتنے بھی ان کے مخالف لوگ تھے، یہاں تک کہ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی مخالفوں میں تھے، تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ پیش کیا وہ قرآن پاک گواہ ہے۔ قرآن پاک یہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر مارے، پتھر مار مار کر نوح علیہ السلام کو پتھروں میں دبا دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نکالا، اور پھر اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ میرا کیا کام ہے؟ تو اللہ پاک نے پھر یہی کہا کہ اے نوح، تیرا وہی کام ہے جو کل تھا، تو نے لوگوں کو میری طرف بلانا ہے۔ ان کے بعد ایک بہت بڑا قرآن پاک میں ذکر آیا حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 سال یا 95 سال کے قریب ہو گئی، تو اللہ پاک نے اپنی طرف سے ان کو ایک خوشخبری دی کہ اے زکریا، اب تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اتنی بڑی عمر میں اللہ پاک مجھے بیٹا دے رہے ہیں،
اور ان کی بیوی جو وہ بھی بانجھ ہو چکی تھی وہ بھی حیران ہو کر کہنے لگی کہ اب بیٹا کیسے پیدا ہوگا۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو خوشخبری دی آ کر اور کہا کہ اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہے، تیرے ہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوگا، اور وہ بھی نبی ہوگا، بڑا نیک پاک دامن ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی اپنے والد کی تربیت کے مطابق لوگوں کو دعوت دی۔ اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، مخالفت میں اس طرح بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ہم حق پر ہیں اور یحییٰ علیہ السلام نعوذ باللہ نہ حق پر ہیں، کیونکہ ماننے والے بہت کم تھے اور نہ ماننے والے کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان لوگوں نے کیا کیا، ظلم پہ ظلم انتہا کرتے رہے، پھر آخرکار یوں ہوا کہ ان کے پیچھے لگ گئے ان کو شہید کرنے کے لیے۔ یحییٰ علیہ السلام وہاں سے ان سے بچ کر بھاگے۔ جب بھاگے تو ایک درخت کے قریب پہنچے اور درخت کو حکم دیا کہ مجھے اپنے اندر سنبھال لے، مجھے پناہ دے، تو درخت نے ان کو پناہ دی۔ لیکن وہ اس وقت کے جو لوگ اتنے ظالم اور ذلیل قسم کے لوگ تھے، ان کو اتنا بھی پتہ چل گیا کہ یحییٰ علیہ السلام جو ہے نا اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک آرا منگوایا، اس آرے کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ دین کے اوپر اللہ پاک نے کتنے لوگوں سے قربانیاں لی۔ نوح علیہ السلام کی قربانی بھی آپ کے سامنے ہے، قرآن پاک اس کا شاہد ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قربانی بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان لوگوں نے، اور وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، حالانکہ وہ نہ حق پر لوگ تھے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن سب سے بڑے ناکام وہ تھے، اور کامیاب اللہ اور اللہ کے رسول کامیاب تھے۔ ان کے بعد ایک بہت بڑی قربانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی کہ موسیٰ علیہ السلام ناز و نازک میں پلنے والے، فرعون کے گھر میں پل کر بڑے ہونے والے، انہوں نے بھی دین کی جب دعوت دی، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا، تو لوگوں نے مخالفت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہجرت کر کے جانا پڑا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے پھر قربانی اللہ پاک نے کیا لی کہ ان کو راستے میں ہی چھوڑ کر اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف اور میری طرف ان کو بلاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت بڑی قربانی دی فرعون کے مقابلے میں۔ تو اس وقت کے لوگ بھی، فرعون کے ماننے والے بھی کہتے تھے کہ ہم کامیاب ہیں، فرعون بھی کہتا تھا کہ میں کامیاب ہوں، حالانکہ وہ سب سے بڑے ناکام اور ناکامی کی مثال تھے۔ اور کامیاب کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کامیاب تھے۔ ان کو ماننے والے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جن کو اللہ پاک نے بہت بلند مرتبہ مقام عطا فرمایا، وہ کامیاب تھی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ متوجہ کرانا چاہتا ہوں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے کتنی بڑی قربانی لی کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو بیان منگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر آئے، پھر اللہ پاک نے ان سے دوسری قربانی لی، پھر کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ پھر اللہ پاک کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان سے تیسری قربانی لی کہ سارے اس وقت کے جو لوگ تھے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تھے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی چیخا چلائی۔ ایک ابراہیم علیہ السلام تنہا ذات، اور کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کوئی نہیں تھا، سارے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تھے۔ یہاں تک کہ اللہ پاک کے پاک فرشتے بھی آ کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے خلیل، آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم آپ کی مدد کریں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ کی مدد کی بھی ضرورت نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے۔ اگر اللہ میرا چاہتا ہے کہ میں آگ میں جلوں تو میں آگ میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اتنی بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی۔ پھر ان کے بعد اللہ پاک نے ان کی براہ راست حفاظت کی، آگ کو حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک بہت بڑی قربانی جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لی۔ اتنی بڑی قربانی کسی نبی سے اللہ پاک نے نہیں لی جتنی بڑی قربانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے پیش کی۔ نبی علیہ السلام مکہ میں لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ایمان نہ لائے۔ کچھ لوگوں نے ایمان لائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ طائف کا سفر کروں، وہاں کے بڑے سرداروں سے ملاقات کر کے ان کو دعوت دوں۔ وہاں کے جو بڑے سردار تھے ان سے بات چیت کی، انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اور بات بھی نہ مانی ان کی،
مدد بھی نہ کی، اور پھر ان کے خلاف جو ہے نا شریر بچوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا، جن ظالموں نے پتھر بھی مارے اور جن ظالموں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی مبارک کو خون سے لہولہان کر دیا، لیکن اللہ پاک نے اس دین کی خاطر اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اتنی بڑی قربانی لی۔ آج جو آدمی جو بھی قرآن پڑھنے والا ہے، یہ واقعہ اس کے سامنے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنا مکے والوں نے ظلم کیا، لیکن اس ظلم کے مقابلے میں کوئی آواز اٹھانے والا آج نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ظلم ہوا تو ہم اس کے لیے افسوس کرتے ہیں۔ کوئی آدمی آج کوئی بات کرنے والا کہ جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا اس کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا، پھر ظلم کی انتہا ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی کو نیزہ مار کر اس کے پیٹ میں اس کو شہید کیا گیا۔ اتنی بڑی قربانی کسی نبی نے پیش نہیں کی جتنی بڑی قربانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بھی بہت ستایا گیا۔ ایک غلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا اور ان کے اوپر جو ہے نا ایک بڑی چٹان رکھ دی جاتی، یہ کہا جاتا کہ یا تو ایمان سے ہٹ جائیں یا پھر کلمہ چھوڑ دیں۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی ایک ہی آواز لگاتے تھے کہ اللہ ایک ہے، آحد آحد کی آواز لگاتے تھے۔ یہ وہی آواز تھی جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے لگائی، اور یہ وہی آواز ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگائی اور فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت جو صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا تو ان کے اوپر بہت ظلم کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شہادت، اس کو بھی آج یاد کرنے کا موقع ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے برشا مار کر شہید کیا ہے، کہ اس کا نام لینے والا آج اتنی بڑی قربانی مستورات میں عورتوں میں قربانی دینے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے عورتوں میں شہید ہونے والی یہ ہیں۔ آج کوئی ہے اس کا نام لینے والا، کوئی اس کے نام پر ماتم کرنے والا، کوئی آواز اٹھانے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ قرآن کو ماننے والے، قرآن کو پڑھنے والے تو بہت ہوں گے، قرآن کی بات کرنے والے تو بہت ہوں گے، لیکن قرآن کے اوپر عمل کرنے والے آج اس کی بہت ضرورت ہے۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت کرتا تھا اس کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نواسوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے، کسی جاہل نے، کسی مشرک نے، کسی بد مذہب نے ان کو زہر دیا اور زہر دے کر ان کو شہید کیا۔ یہ کوئی اسلام میں کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی ذات اور اتنے بڑی ذات کے جو نواسے تھے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا۔ آج کوئی حسین کا نام لینے والا ہے، حسن کا نام لینے والا ہے کہ اس کو کسی نے زہر دے کر شہید کیا؟ کوئی حسن کا نام لینے والا نہیں۔ جس کو بھی دیکھیں آج حسین کی بات کرتا ہے۔ حسین کو بھی 10 محرم کو شہید کیا گیا۔ الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حسین حق پر تھے اور حق پر ہی رہے، اور حسین حق پر ہی شہید ہوئے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہی تھی جو حسین کو کربلا کے میدان میں لے گئی۔ لا الہ الا اللہ کا ہی ورد تھا ان کی زبان پر، اور قرآن پاک ان کی زبان پر جاری تھا۔ قیامت تک جو ان کے زبان پر قرآن پاک جاری تھا وہی قرآن آج بھی اعلان کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر، اللہ پاک کے بھیجے ہوئے دین پر جس نے بھی قربانی دی وہ شور شرابہ نہیں کرتے، وہ اللہ پاک کے سامنے آہوزاری نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج میں ایک بی بی کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے 4 بیٹے تھے۔ ان 4 بیٹوں کو اس نے تیار کر کے اللہ کے راستے میں بھیجا اور کہا کہ اے بیٹو، جیسے تم میرے بیٹے ہو ایسے ہی ایک باپ کی اولاد ہو تم، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا۔ کب کل کے جہاد کا وقت ہوگا، جنگ جاری ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا۔ ہر ایک بیٹا اشار پڑھتا ہوا جاتا تھا اور شہید ہو جاتا تھا۔ اسی طرح 4 بیٹے شہید ہوئے۔ جب اس بیوی کو خبر دی گئی کہ آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے تو اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ، قیامت والے دن میں اللہ پاک کے سامنے 4 بیٹوں شہیدوں کی ماں کہلا کر سامنے آؤں گی تو اللہ پاک مجھے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ یہ دین اللہ پاک کو بڑا محبوب ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے دین کو کسی کے لیے قربان نہیں کیا، لیکن دین کے لیے اللہ پاک نے بہت بڑی ہستیوں سے قربانی لی۔ اسی طرح اللہ پاک نے حضرت امام حسین سے بھی قربانی لی، تو یہ قربانی بھی دین کے لیے تھی۔ دین کے حق پر اللہ پاک نے کتنی لوگوں سے قربانیاں لی۔ آج حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہے ہیں، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یاد کیا جائے، جن کا 40 دن کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ کس غنی کا پانی بند کیا گیا؟ جس نے کنواں خرید کر مسلمانوں کو عطا کیا۔ منافقین نے، جاہلوں نے، نااہلوں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اس غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی، اور ان کا لقب پڑ گیا ذوالنورین، 2 نوروں والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے آج حضرت عثمان غنی کی شہادت کو بھی یاد کریں۔ یہ اسلام کے لیے قربانیاں آج کوئی نئی بات نہیں کہ اسلام کے لیے کسی نے قربانی دی، یہ اسلام کے لیے شروع سے لے کر لوگ قربانیاں دیتے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو ایک جاہل نے، ابو لولو مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے وار کیا۔ بہادر تھے تو آگے سے وار کرتے، جاہلوں نے اور بد ذہنوں والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے وار کیا خنجر کا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ تو ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین کے لیے قربانیاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے دی، حضرت امام حسین نے بھی دی، حضرت عثمان غنی نے بھی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کتنی بڑی قربانی دی، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی۔ یہ سلسلہ حضرت امام حسین کی قربانی پر ختم نہیں ہوا، اس کے بعد ظالموں نے اور منافقوں نے بہت بڑے پلان بنائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو بھی کھولا گیا، اس کے اندر آگ جلائی گئی۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں، آج کی بات ہے۔ اگر امام حسین کی شہادت پر افسوس کرنا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو قبر کھودی گئی ہے اس کے اندر آگ جلائی گئی، اس کا بھی افسوس ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بات کی اس پر میرا بھی یقین ہے، ایمان ہے، اللہ جو کرتے ہیں سچ ہے، اللہ کا حکم بھی سچ ہے، نبی کا